السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے جو ہے ایک غلام خریدا اور وہ غلام عرض کرنے لگے، اے مالک میری 3 شرطیں ہیں، اگر آپ یہ تینوں شرطوں کو منظور کر لیتے ہیں تو میں یہاں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوں۔ حضرات محترم، پھر مالک نے کہا بتاؤ تمہاری 3 شرط کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے اس کی ادائیگی کے لیے نہ روکا جائے۔ نمبر 2، دن کو آپ مجھ سے جو چاہو کام لے لینا مگر رات کو نہیں۔ نمبر 3، آپ مجھ کو ایسا کمرہ دیجئے گا جس میں میرے سوا کوئی اور نہیں۔ حضرات محترم، یہ تینوں شرطیں جو ہے وہ مالک منظور کر لیتے ہیں اور اس کو ساتھ میں لے کر اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ گھر میں پہنچنے کے بعد مالک نے غلام سے کہا تم اس میں سے کوئی سا اچھا کمرہ پسند کر لو۔ حضرات محترم، وہ غلام جو ہے ایک خراب سا کمرہ پسند کرتے ہیں۔ مالک نے کہا یہاں پر اتنے سارے کمرے ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لیتے، یہ خراب کمرہ ہے، تم نے اسی کو کیوں پسند کیا؟ تو غلام نے کہا اے میرے مالک، یہ کمرہ جو ہے خراب ضرور ہے لیکن اللہ کے یہاں جو ہے بڑی عظمت والا اور رفعت والا ہے اور چمک والا ہے۔ پھر حضرات محترم، وہ غلام جو ہے پورا دن جو ہے اپنے مالک کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک رات اس کا مالک جو ہے اس کے کمرے سے گزرا تو مالک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ غلام سجدے میں ہے اور اس کے چہرے پر، اس کے سر پر جو ہے ایک نورانی قندیل لٹکا ہوا ہے اور وہ سجدے میں رو رہا ہے اور وہ آہو وزاری کر رہا ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہے دعا کر رہا ہے، اے مولا، اے پروردگار عالم، تو نے مجھے جو ہے مالک کی خدمت واجب کر دی ہے ورنہ میں صبح سے شام تک تیری عبادت میں مشغول رہتا۔ اے پروردگار عالم، تو میرے عذر کو قبول فرما۔ مالک ساری رات اس کی عبادت دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ قندیل جو ہے بجھ گئی اور وہ کمرہ جو ہے اندھیرے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرات محترم، پھر وہ مالک جو ہے یہ ساری باتیں اپنی بیوی کو سناتا ہے۔ جب دوسری رات ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو لے کر اس کے روم میں پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کل کی طرح وہ غلام جو ہے سجدے میں ہے اور اس کے روم میں جو ہے اجالا ہے اور نورانی قندیل جو ہے روشن ہے۔ حضرات محترم، وہ دونوں اس شخص کو دیکھ کر گریہ وزاری کرنے لگے، رونے لگ گئے، اے پروردگار عالم، یہ غلام ہو کر تجھ سے اتنا ڈر رہا ہے، تیری بارگاہ میں جو ہے دعائیں کر رہا ہے اور ہم مالک ہو کر کے جو ہے تیری عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، پھر صبح ہو گئی، صبح ہونے کے بعد جو ہے وہ مالک اس غلام کو بلاتے ہیں اور غلام کو بلانے کے بعد کہا آج سے تم آزاد ہو، آج سے تم جو ہے صبح سے لے کر شام تک تم عبادت کر سکتے ہو، تمہیں جو ہے کوئی روک نہیں ہے، تم کہیں پہ کام کرنے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ حضرات محترم، وہ غلام عرض کرنے لگے اے مالک یہ کیسے ہوا؟ تو مالک نے کہا کہ تم جس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہو، جس طرح تم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آہو فغا کرتے ہو، تمہاری آہو فغا اور تمہاری عاجزی انکساری جو ہے ہمیں منظور ہے، اور تم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار عالم، اگر میں آزاد ہوتا تو صبح سے شام تک تیری عبادت کرتا، جاؤ تم آج سے آزاد ہو۔ حضرات محترم، وہ غلام جو ہے زارو قطار رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے پروردگار عالم، میرا راز جو ہے ظاہر ہو گیا ہے، میں اس راز کو لے کر جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا ہوں، اے پروردگار عالم تو مجھے موت دے دے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم تو مجھے موت دے دے، پھر وہ گر کر مر جاتے ہیں۔ حضرات محترم،
آج جو ہے ہم لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، کہ ہم لوگوں نے کوئی ایسا کمرہ تیار کیے ہیں جس میں خالص جو ہے عبادت کے لیے بنا ہوا ہو؟ آج ہم لوگ جو ہے عبادت کرتے ہیں، دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم سبوں کو چاہیے کہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔